برطانیہ میں اردو زبان کی ترویج اور ڈاکٹر جاوید شیخ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز تھے، جبکہ تقریب میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عرفان الحق کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں اردو زبان کی ترویج اور ڈاکٹر جاوید شیخ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اردو مرکز لندن کے تعاون سے منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز تھے، جبکہ دردانہ انصاری نے پروگرام کے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے مقررین پروفیسر ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر جاوید شیخ اور دیگر کا کہنا تھا کہ اردو زبان کی ترویج کے لیے بڑے پیمانے پر پروگرام کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر جاوید شیخ کا کہنا تھا کہ اردو زبان برطانیہ کی مقبول ترین زبان ہے اور رواں سال 26,500 طلبہ نے اے لیول میں اردو مضمون کا انتخاب کیا۔ مطمئن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یوں ہے کہ بہرحال تھوڑا بہت کام تو ہو رہا ہے۔ جتنا بھی کام کوئی کرنا چاہے اتنا کام تو ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے 70 کی دہائی میں یہ لوگ یورپین یونین میں شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ہیلتھ یہ تھے سر کیس جوزف، اور بعد میں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ایجوکیشن ہوئے۔ تو اس وقت میں نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ دیکھیے کہ اردو کو آپ ایک یورپی زبان سمجھیے۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ کس زبان کو یورپی زبان کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی جو بھی یورپ کے لوگ بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم 3 ملین لوگ ہیں اور ہم کیوں نہیں بولتے تھے؟ اس کا فیوچر یہ ہے کہ اس سال 26,500 لوگوں نے اے لیول اردو میں کیا، اور اس وقت 17,500 تھے، اب 26,500 ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھئی روزی کا سلسلہ وابستہ نہیں ہے نا، تو اس لیے تنگی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اردو میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اردو میں تو ہمارے پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں کے یوں ہے کہ فاطمہ کے بچوں کو میں اردو میں سوال کرتا ہوں تو جواب انگریزی میں آتا ہے، تو اب کیا کریں ہم؟ جی گھر میں اردو بولا کریں تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصرار کریں کہ بچوں کو سمجھائیں، اور کچھ نہیں تو پاکستانی ڈرامے ہی دکھاتے رہیں، تو کم از کم ان میں اردو کا شعور تو جاگے گا۔ بس وہ معظم صاحب نے ریکمینڈ کیا مجھے، سلسلہ تو ابن عباس صاحب کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا، تو معظم صاحب نے ریکمینڈ کیا اور ادبیات والوں نے ریکمینڈ کیا، تو تمغہ امتیاز انہوں نے مجھے۔ ڈائریکٹر ادارہ زبان و ادبیات اردو پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں اردو کا مستقبل روشن ہے اور یہاں اردو زبان کے لیے کام کرنے والوں کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں اردو کا مستقبل بہت روشن ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اردو بولتی ہے، لکھتی ہے، پڑھتی ہے، اسکولوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، اور یہاں کے جو ہے وہ جو لائبریریاں ہیں وہاں پہ اردو کے حوالے سے بہت سے ریسورسز موجود ہیں، اور یہاں کے لوگ میں نے دیکھا کہ اردو سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ مستشرقین کو دیکھیں، اس کے علاوہ جو اردو بولنے والی جو دنیا بھر کے لوگ ہیں، وہ تنقید ہو، تحقیق ہو، تراجم ہو، شاعری ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، تو ہر شعبے میں یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ٹی وی چینلز اور اخبارات میڈیا جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں اردو کا مستقبل روشن ہے۔ لیکن ہم لوگ جو اردو کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کی خدمات کو، اس کے کام کو آگے لائیں۔ تو میں خود جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے برطانیہ میں اردو کے حوالے سے کام کرنے والے لوگوں پہ ریسرچ بھی کروا رہا ہوں، اور تھیسس بھی لکھوا رہا ہوں، اور کتابیں بھی اس پہ بہت سی آ رہی ہیں۔ اور آج کی تقریب کا مقصد بھی یہی ہے کہ برطانیہ میں اردو کے فروغ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کا پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اعتراف کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ اعزازات پیش کیے جائیں۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے ڈاکٹر جاوید شیخ کو تمغہ امتیاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا، جبکہ دیگر شعراء کو بھی شیلڈز پیش کی گئیں۔ اس موقع پر مختلف مقامی شعراء نے اپنا کلام سنا کر محفل کو خوب محظوظ کیا۔ عرفان الحق، نمائندہ دنیا نیوز، لندن۔